بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ تو کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے، اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، تاکہ میرا اور آپ کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ جاری رہے، بندھا رہے۔ باقی تمام جو زندگی کے معاملات ہیں، جو حساب کتاب ہے، جو اپنی اپنی فیملیوں میں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ جو ہماری زندگی کی سب سے اولین جو ہماری مصروفیت ہے یا ہماری ذمہ داریاں ہیں ہماری فیملی کو لے کر، یا ہماری فیلڈ کو لے کر، یا ہماری روزگار کو لے کر، وہ سب بھی چلتی رہیں۔ یہاں پر میں دیکھیں آج دھاگے نکال رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے دھاگے نکالنے ہیں۔ مجھ سے کچھ بچیوں نے کہا تھا کہ دھاگے نکالنا سکھائیں، حالانکہ میں نے پہلے بتا دیے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک لائن درمیان سے نکالی تھی، اب میں سائڈوں سے تھوڑے تھوڑے نکال رہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ درمیان والی جو میری براڈ لائن، جو زیادہ چوڑی لائن ہے، اس پہ میں نے کینچی کے ساتھ کٹنگ کر لی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو سائڈوں والی تھی، وہاں پر بھی میں نے کینچی سے تھوڑا تھوڑا سا کٹنگ کر لیا تھا، تاکہ شرٹ کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ویورز، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ جو بیبی شرٹ بنتی ہے اس میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، یہ ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر لیڈیز بنائیں وہ تو ایک سیدھا سیدھا ہوتا ہے، دامن پہ بن جائے، بازو میں بن جائے، وہ ایک الگ سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیبی نیک بناتی ہیں تو اس پہ یہ مرحلہ سب سے پہلے درکار ہوگا۔ یہاں پر آپ نے جہاں سے دھاگے نکالے تھے، اس حصے کو آپ نے کور کرنا ہے۔ اسے تھوڑا تھوڑا سا اپنے تھم کی مدد سے آپ نے نیچے کو فولڈ کرنا ہے۔ جو نیچے والا آپ کا فریم کے نیچے جو آپ کا ہاتھ ہے، اس کی مدد سے آپ نے نیچے کو فولڈ کرنا ہے، اور سوئی جو ہاتھ میں آپ کی سوئی ہے، اس سے آپ نے یہاں پر کاج ٹانکا بناتے جانا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہوگا، پہلے جب مشینوں کا دور نہیں تھا تو ہماری جو امیاں ہوا کرتی تھیں، میری امی تو ایسی ہی تھی ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، وہ اپنے ہاتھ سے کاج ٹانکا بنایا کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں۔ مجھے بھی اگر سوئی پکڑنی آئی ہے تو شاید یہ مجھے یقیناً بلکہ وراثت میں ہی ملی ہوگی۔ میری امی جان کو بہت زیادہ سلائی کڑھائی کا شوق تھا، وہ بہت زیادہ کڑھائی کیا کرتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ صفائی تھی۔ میں تو شاید وہ مقام حاصل نہ کر پائی ان سے، لیکن پھر بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ کاج ٹانکا، وہ جو شرٹ پہ کاج بنایا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ رجحان ہوا، مشینیں وغیرہ آئیں، تو پھر اب جو ہے ہم عورتیں جو ہیں وہ ہڈ حرام ہو چکی ہیں، تو اب ہم ہر کام جو ہے وہ مشین سے ہی کروا لیتی ہیں، کیونکہ گھر میں ہمیں پھر کرنے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آپ نے اسے کور کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آگے نیا ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سائڈوں پہ وہی جو تارکشی کی زبان میں اسے تانا تاننا کہتے ہیں، تو وہ میں تانا تان رہی ہوں سائڈوں سے دونوں طرف میں۔ یہاں پر میں ویورز بناؤں گی نیٹ۔ ایک میری پہلے بھی میں نیٹ بنا چکی ہوں کلاس میں، پچھلی کلاس میں، لیکن وہ نیٹ جو تھی وہ 3 دھاگے نکالے اور 3 چھوڑے، 3 دھاگے نکالے اور 3 چھوڑے، وہ اس طرح تھی۔ لیکن اس میں ویورز میں نے پورا جو باکس تھا وہ خالی کر لیا تھا دھاگوں سے، صرف ایک رخ کے دھاگے میرے پاس بچ گئے تھے، تو اس کے اوپر میں نے پہلے دونوں طرف سے تانا تانا، پھر میں ایک لائن بنا کے میں دوسری لائن آپ لوگوں کے سامنے بنا رہی ہوں۔ اس طرح سیدھے سیدھے آپ نے کرا لگاتے جانا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کی نیٹ بن جائے گی اسکیئر میں۔ یہ بہت پیاری لگتی ہے، مجھے تو یہ سادہ بھی بنی بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ اس کے اوپر ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے، اس پہ آپ پن سٹک بنا لیں، اس کے اوپر آپ ڈبیاں بنا لیں، اس کے اوپر آپ کشمیری کی پتیاں بنا لیں، کاج ٹانکے کے پھول بنا لیں، جو آپ کا دل کرے آپ بنا لیں اس کے اوپر۔ وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی، بتاؤں گی کہ اس کے اوپر کس طرح کڑھائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈیزائننگ یا بیل وغیرہ سے بنانی ہو تو وہ کیسے بنتی ہے۔ اس میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ یہ سینٹر والا جو میرا پروسیجر ہے یہ بناؤں گی، نیٹ میری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر جو سائڈوں پہ جو دو میں نے دونوں طرف میں نے جو 2 نکالی ہوئی ہیں تاریں دھاگے کی، یہ کپڑے کی تاریں میں نے نکالی ہوئی ہیں، وہ میں یہاں پر فل کر دوں گی، آپ لوگوں کو وہ سٹائل بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ جگہ بچی ہوئی ہے اس میں کیا کرنا ہے۔ ویورز، اس میں بڑا پیارا سا سمپل سا نفیس سا ڈیزائن بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے چکن بنائی، چکن کو میں نے تھوڑا سا پھیلایا اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹی چھوٹی سی تکھی سی میں نے پتیاں بنا دی دونوں طرف، ایک طرف کا رخ، ایک دوسری طرف کا رخ۔ یہ ایک بیل کی شکل اختیار کر لے گی۔ جب مکمل تک یہ اینڈ تک بنے گی تو یہ ایسے لگے گا جیسے یہاں پر کسی نے ٹریس کر کے بیل بنائی۔ حالانکہ آپ کے سامنے میں نے کچھ بھی ٹریس نہیں کیا، مجھے کسی حد تک عادت ہو گئی ہے بغیر ٹریس کے بنانے کی۔ کہیں سے تھوڑا بہت غلط ہو بھی جاتا ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ ٹریس کر سکتی ہیں، ذرا زیادہ جگہ چھوڑ لیں، پھر آپ یہاں پر کوئی بیل ٹریس کر سکتی ہیں، وہ بھی بہت پیارا ڈیزائن لگے گا۔ یہ میں نے سیمپل آپ کے لیے
بنایا ہے ایک کپڑے کے اوپر. آپ کو ویڈیو دکھانی تھی. جب میں نے پورا بنا لیا یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ شاید میں یہ ڈیزائن کسی بچے کی قمیض پہ بنا لیتی، کیونکہ اتنی محنت. پھر وہ صرف یہ سیمپل ہے. ایک قمیضیں بھی میں نے آپ لوگوں کو بنانی بتائی ہوئی ہیں، پہلے بھی میری ویڈیوز میں ہیں، بچوں کی شرٹس. اب آئندہ میں کوئی ڈیزائن بناؤں گی تو میں شرٹ پہ ہی بناؤں گی، تاکہ وہ شرٹ جو ہے وہ کام آ سکے، اس طرح ضائع نہ جائے. دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے اور یہ خوبصورت بھی بہت لگتی ہے. نیٹ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی میں تو بس گرویدہ ہی ہو گئی کہ میں نے یہ سیکھ کے چھوڑنی ہے، میں نے یہ سیکھ کے چھوڑنی ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے. اور جب میں سیکھنے لگی ماشاءاللہ الحمدللہ تو مجھے پہلی دفعہ میں ہی آ گئی تھی الحمدللہ. کوئی مشکل نہیں اس میں، کوئی راکٹ سائنس کچھ بھی نہیں ہے. ایسا سیدھے سیدھے دھاگے نکالنے ہیں اور دونوں طرف سے تانا تاننا ہے اور درمیان سے بس ذرا تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے آپ نے اس کو. اس کے بعد وہ سائڈوں والی جو میں نے نکالی تھی وہاں پر بھی میں سمپل سا ایک ٹکڑا سا بنا رہی ہوں. اور بس یہ ہے میرا آج کا جو ڈیزائن اور اس کے بارے میں جو معلومات اور جو لیسن ہے وہ جو میں نے آپ کو دے دیا. ویورز آج میرا دل کر رہا تھا آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرنے کو، ایک موضوع، کیونکہ میں نے سوچا کہ روز ایک ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پیرا اپنے ذہن میں کر کے اس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات کیا کروں گی. کوئی بھی ایک ٹاپک جو ہمارے معاشرے میں آج کل جو چیزیں عام ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے بھی آپ کو کچھ بتاؤں اور خود بھی جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا وہ بھی بتاؤں اور آپ لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت میں میسیج دے سکوں. تو آج میں نے کیا چنا تھا کہ پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جیو اور جینے دو. زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے. خود بھی اپنی زندگی کو سکون سے گزاریں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی سکون دیں. آپ بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی لمحے کو انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی سکون سے رہیں. تو آج کا جو میرے ذہن میں ٹاپک آیا تھا نا، میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا بولوں گی ویڈیو میں، تو میں نے سوچا کہ آج میں ایک ٹاپک لوں گی، بیٹا یا بیٹی. ویورز ہر گھر میں بیٹا یا بیٹی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوا ہے ہوتے ہیں. کسی کے پاس زیادہ بیٹے، کسی کے پاس زیادہ بیٹیاں، جو اللہ پاک اپنی رضا سے ہمیں دیتا ہے الحمدللہ. ویورز میں نے دیکھا تھا اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس لوگوں میں کہ کسی گھر میں تو بیٹیوں کو اتنی زیادہ اہمیت ملتی ہے، اتنی زیادہ اہمیت ملتی ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے. اور کسی جگہ پر بیٹوں کو اتنی زیادہ اہمیت ملتی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل دب کے رہ جاتی ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کھانے پینے سے لے کر، تعلیمی معاملات میں سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، اور بھی باقی معاملات، کہیں آنے جانے کی پابندی، کوئی شادی بیاہ پہ آنا جانا، یہ سارے معاملات میں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ویورز دونوں چیزیں ہی غلط ہیں، دونوں ہی غلط ہیں. بیٹوں کو اپنا مقام ملے اور بیٹیوں کو اپنا مقام ملے. اگر ہمیں مشکل ہو رہی ہے یا ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم اپنے مذہب سے تھوڑی سی تعلیم لیں، ہم قرآن کھول کے دیکھیں، ہم حدیثیں پڑھیں، ہم اپنے مذہب سے، جس مذہب پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ اور رسول اور قرآن، تینوں چیزیں ہم ان کو لے کر چلتے ہیں. ہم دیکھیں انہوں نے ہمیں کیا کہا، قرآن نے ہمیں کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے قرآن میں کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے اور بیٹی کا کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے کیا واضح ہو رہا ہے، ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی دی تھی اور ان کی نسل جو ہے وہ بیٹیوں سے ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کو کسی بھی معاملے میں بیٹیوں کو بھی اگنور نہ کیا جائے. میری نظر میں ایسی بہت سی فیملیاں ہیں جہاں پر بیٹوں کو زیادہ اہمیت ملتی ہے، بیٹیوں کو نہیں ملتی. اور ایسی بھی فیملیاں ہیں جہاں بیٹیوں کو ملتی ہے، بیٹوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے جہاں بیٹے اگنور ہوتے ہیں وہاں پر بیٹے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بیٹوں کی شخصیت ہی نہیں بنتی. پڑھائی کے معاملے میں بھی ان کو اگنور کیا جاتا ہے اور ان کے گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو اور کئی جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے ہیں کھانے میں جو چیز اچھی بنی ہے جی بیٹے کو دو، اچھا ڈریس ہے جی عید آئی ہے بیٹے کو پہلے 2-3 سوٹ لے دو، بعد میں بیٹیوں کو، بچا کچا بیٹیوں کو دے دیں گے. اور کہیں جانا آنا ہے، کہیں چلے وہ ایک جانے آنے والی الگ بات ہے. بیٹیوں کو ذرا پردے میں ہی رکھا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، سیکرٹ ہی رہنی چاہیے. جو چیزیں انمول ہوتی ہیں وہ سیکرٹ ہی ہوتی ہیں. بزرگ کہا کرتے تھے کہ گوشت جو ہوتا ہے اسے چھپا کر ہی رکھا جانا چاہیے. جیسے گوشت کو کووں کے سامنے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اور ذرا سا ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ کوے جو ہیں وہ ایک بوٹی بھی نہیں گوشت کی چھوڑیں گے، وہ نوچ لیں گے، کھا پی جائیں گے سارا. اسی طرح بیٹیوں کی مثال ہوتی ہے. بیٹیاں پیاری پیاری انمول ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، جتنا ہو سکے ان کو چھپا کر رکھا جائے. چلیں یہاں پر تو اس کا جواب مل گیا. لیکن بہت جگہ پر دیکھا ہے بیٹوں کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو بیٹے دے یا بیٹیاں دے، کسی کو ملی جلی بھی اولاد دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر بیٹیاں زیادہ ہوں بیٹے کم ہوں تو وہاں پر میرے خیال میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت ملے اور بیٹیوں کو اگنور کیا جائے، یہ تو غلط بات ہے نا. دیکھیں بیٹیاں تو مہمان ہیں، بیٹیاں تو 18 سال 20 سال 22 سال زیادہ سے زیادہ 25 سال کی عمر میں شادی ہو کر اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. پتہ نہیں اگلے گھر والے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ تو ایک نصیب کی بات ہے. بہت اچھے بھی مل سکتے ہیں ان کو
بہت اچھا سسرال بھی مل سکتا ہے، بہت امیر بھی ہو سکتے ہیں، بہت غریب بھی ہو سکتے ہیں، اور امیر ہونے کے علاوہ امیر بھی ہوں لیکن اچھے نہ ہوں، برے ہوں، یہ ساری چیزیں ایک نصیب کی بات ہوتی ہے، ہر بیٹی کا اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے۔ تو جتنا عرصہ بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو سکون سے رہیں، ان کا خیال رکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ان کو حاوی کر لیا جائے پورے گھر پر، کہ گھر میں جو بھی ہو رہا بیٹیوں کی مرضی سے ہو، بیٹوں کی اہمیت ہی نہ ہو، کھانے پینے سے لے کر ہر معاملے میں لے کر بیٹے ماں ہے وہ بیٹی کی مانے، باپ ہے وہ بیٹی کی، یہ بھی غلط ہے میرے خیال میں۔ دونوں کو اپنے اپنے حقوق ملنے چاہیے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے، احساسات کا خیال رکھا جائے، تاکہ دونوں، ایک بیٹا اس نے بھی ایک فیملی کو لے کر چلنا، کل کو اس کی شادی ہونی، اس نے بھی اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، بیٹی نے بھی آگے جا کر ایک نسل سنوارنی ہے، ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ دونوں کی شخصیت اہمیت رکھتی ہے، دونوں کو الگ سے مقام دیں، دونوں کو اچھا مقام دیں، دونوں کو محبت دیں، پیار دیں۔ میرے خیال میں تو یہ میں میسیج دینا چاہتی تھی۔ آج کل یہ چیزیں جو ہیں عام ہو رہی ہیں کہ بیٹوں کو زیادہ بیٹیوں کو کم، یا بیٹیوں کو زیادہ بیٹوں کو کم۔ میرے خیال میں دونوں کو پیار کریں، دونوں ہی ہماری اولاد ہیں، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر تعلیم، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے پڑھائیں۔ تو میرے خیال میں ہم زیادتی نہ کریں اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ میرا الحمدللہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میری بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی جو میں میسیج دینا چاہ رہی تھی۔